اب یہ ہے کہ ایک کیس جو ہے جو سوشل میڈیا پر بھی اور ادھر ادھر گردش کر رہا تھا اور اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جی پولیس مقابلہ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، توہین رسالت کا یہ بیسیکلی معاملہ تھا، الزام تھا ڈاکٹر شاہ نواز پر۔ اور اب یہ ہے کہ وزیر داخلہ سندھ کی جانب سے یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز کو جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا۔ پولیس آفیسر اور ماتحت عملہ واقعے میں ملوث ہے، افسران کے خلاف مقدمے کا حکم دے رہے ہیں۔ واقعے کی بھرپور انکوائری کی گئی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد بھی لی گئی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہتے ہیں فیملی ایف آئی آر کٹوائے، ذمہ داروں کو نامزد کرے۔ چلیں تو اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف رپورٹر سندھ لالا اسد پٹھان۔ لالا اسد بہت شکریہ، ذرا بتائیے گا وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی اور ان کی جانب سے تمام تر ڈیٹیلز بھی شیئر کی گئی ہیں، تو اب تک کیا اپڈیٹس ہیں اس کی؟ دیکھیں جو وزارت داخلہ کی طرف سے سندھ کی اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی اس پہ پریشر تھا، اور آئی جی صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی، فائنڈنگ کمیٹی، اس نے جو کل اپنی رپورٹ سبمٹ کی ہے اس میں تو انہوں نے نیچے سے لے کر اوپر ڈی آئی جی تک تمام پولیس افسران کو اس میں گلٹی قرار دیا ہے کہ انہوں نے یہ سارا جعلی مقابلہ کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اگرچہ اس طرح کا توہین رسالت کے حوالے سے یا توہین مذہب کے حوالے سے کسی کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو اس کی پراپر ایک انکوائری ہونی چاہیے، ایک انکوائری کے پروسیس سے گزرنے کے بعد اس کو کورٹ آف لا میں لانا چاہیے تاکہ عدالتوں کے ذریعے ان کو سزائیں مل سکیں۔ ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر پہلے تو موب خود طے کرنے لگتا ہے اور وہ سزائیں دینے شروع کر دیتا ہے، اور اب تو پرابلم یہ ہو گیا کہ پولیس نے طے کرنا شروع کر دیا کہ وہ یہ جسٹس اپنا کرے گی فوری طور پر، اور کسی پہ بھی یہ الزام ہوگا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے اور ظلم ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری عدالتوں پہ ہمیں اعتبار ہونا چاہیے۔ ہماری عدالتوں کے ذریعے بہت سارے لوگ جو ہے وہ توہین رسالت اور توہین مذہب کے حوالے سے بے گناہ ہو کر بری بھی ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ سزائیں بھی کاٹ رہے ہیں۔ تو لالا جب لہٰذا یہ ہمیں اپنے سلسلہ عدالتی موجود ہے نظام کو مضبوط کرنا چاہیے، قانون پہ اس کے انحصار اندر کرنا چاہیے۔ جو پولیس کا کردار رہا، دیکھیں کس نے پہلے تو یہ تحقیق ہونے چاہیے تھی کہ کس نے کس طریقے سے کس کو ظاہر ہے کہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا، کس نے اس کو اچھالا، وہ تو چلیں اپنی جگہ تحقیق پولیس میں، لیکن اس پولیس نے جس کا کام انویسٹیگیٹ کرنا تھا اس نے انکاؤنٹر کیا، یہ تو چیز واضح ہو گئی ہے۔ اب اس واقعے کی تفتیش کیسے ہو پائے گی، شفاف کیسے ہو پائے گی جب محکمہ پولیس ہی اس میں ملوث ہے؟ تو دیکھیں جو فائنڈنگ کمیٹی ہے اس نے تو یہ تجویز دی ہے کہ سی ٹی ڈی سے اس کی مزید انکوائری کرائی جائے، مگر میرا تھوڑا سا اس میں یہ ایشو ہے کہ اس سے پہلے جو کوئٹہ میں ایک پولیس اہلکار نے جو ہے وہ لاک اپ میں توہین مذہب کے حوالے سے جس کو گرفتار کیا گیا تھا اس کو گولیاں مار کے قتل کر دیا، یا سلمان تاثیر کا آپ مثال لے سکتے ہیں کہ اس کو جس بے دردی سے ایک پولیس اہلکار نے قتل کیا، مگر ان کو تو کسی ڈی آئی جی اور ایس پی نے نہیں کہا تھا۔ یہ ہیومن ایرر ہو سکتا ہے، نیچے سے ہو سکتا ہے، نیچے کی پوزیشن پہ ہو سکتا ہے، مگر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جس میں نیچے سے لے کر اوپر ڈی آئی جی تک اگرچہ یہ لوگ سارے کے سارے ملوث ہیں بقول ان کی فائنڈنگ کمیٹی کے، تو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے، اس پہ تحقیق ہونی چاہیے۔ اچھا یہ ذرا سمجھائیے گا ہمیں، یہ ذرا ہمیں سمجھائیے گا لالا۔ بیسکلی آپ نے کہا کہ ڈی آئی جی سے لے کے نیچے تک سارے ملوث ہیں، یہ بیسکلی پریس کانفرنس میں مزید انہوں نے کہا کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے دو ڈی آئی جیز، ڈی آئی جی حیدرآباد اور ڈی آئی جی نواب شاہ، اور ان کے ساتھ دو ایس ایس پیز کو جو ہے وہ فائنڈنگ کمیٹی میں مقرر کیا۔ انہوں نے اپنے ان 3-4 روز کے اندر جو وقوع کا مکمل جائزہ لیا، ورثہ سے ملے، باقی سب چیزیں دیکھیں، جو پولیس اہلکار اس میں ملوث تھے ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ پورے اوپر سے لے کر نیچے تک یہ سارے لوگ جو ہے اس جعلی مقابلے میں ملوث ہیں۔ یعنی کہ اوپر سے ڈائریکٹو سب سے بڑا کوشچن مارک یہ ہے، یس جو فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ نیچے سے یعنی ایس ایچ او اور انسپیکٹر سی آئی اے سے لے کر ایس ایس پیز، 2 ایس ایس پیز کو انہوں نے اس میں نامزد کیا ہے، ایک عمر کوٹ کو اور دوسرا میر پرخاص کو، اور اس کے علاوہ ڈی آئی جی کو کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا ہے، نیچے ہوتا تھا ہیومن ایرر، مگر یا تو یہ پولیٹیکل طریقے سے اس چیز کو مینج کیا جا رہا ہے، افسران کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر اگرچہ ملوث ہے تو اس پر ایک عدالتی کمیشن بننا چاہیے اور پوری تحقیقات ہونی چاہیے، اور پولیس میں اور تمام سول بیوروکریسی میں اس چیز کو ضرور جو ہے وہ چیک کیا جانا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قانون سے ماروا ہو کر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں
जस्टिस का निज़ाम दे सके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच लाला असद पठान, आपने हमसे गुफ्तगू की। चलिए जी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।